آپ کا اٹھایا ہوا ایک غلط قدم کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے، اور آپ کی زندگی تو تباہ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ منہلک جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اگر بچے ہیں ان کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی بیٹی جو اپنے باپ سے شدید ترین نفرت کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ کی وجہ سے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ماں اور اس کی جو بہن بھائی ہیں ان سب کو جو کچھ سہنا پڑا، وہ سارا الزام وہ اپنے فادر پہ ڈالتی ہے۔ ایسے کیا کالے کرتوت کیے اس کے باپ نے کہ جس کے بعد اس کو جو ہے وہ اتنی شدید نفرت ہو گئی اپنے ہی سگے باپ سے۔ یہ کہانی ہے یو کے میں رہنے والی ایک فیملی کی، جو کہ ایک میاں بیوی اور 4 بچوں کے اوپر موجود تھی۔ یہ فیملی یو کے اندر رہ رہی تھی، اور اس میں ان 4 بچوں میں 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ صرف اور صرف 14 سال کی تھی۔ یہاں پر اس فیملی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے رہتے تھے۔ اس جھگڑے کا ریزن تھا اس کی جو شوہر ہے ان کے کچھ ایسی غلط خواتین سے تعلقات، جو کہ یو کے اندر بڑی مشہور عورتیں تھیں، ان کے پاس بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی، پارٹیز تھی، یا ان کے انڈر میں کچھ ایسی خواتین یا لڑکیاں ہوتی تھی جن کی ایکٹیویٹی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو ان کے شوہر تھے اس خاتون کے، وہ زیادہ تر اس جگہ پر جایا کرتے تھے جس کا اس کے ساتھ، ان کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑے رہا کرتے تھے۔ پھر ان کی وائف جو ہے ان کی طبیعت خراب لینے لگی، اور جب انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ کوئی اتنا خاص ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اور اس وقت یہ تقریباً 3rd اسٹیج کے اوپر تھی۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے، ان کی جو یہ لڑکی ہے ان کے اوپر ایک قیامت کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا، ان کو گھر بلایا، ان کو سمجھایا، روئی پیٹی اور کہا کہ بھئی میرے بچوں کی خاطر اپنی غلط ایکٹیویٹی کو ترک کرو، اب میری بیماری آ گئی ہے، مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ شوہر بھی بڑا پریشان ہو گیا، اور کچھ عرصے اس نے جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروایا، اس کو لے کے جانا، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، وزٹ کرانا، اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرا اور ویسے ویسے یہ شخص واپس اپنی حرکتوں کی طرف پلٹ گیا۔ گھر میں جھگڑے اور مزید بڑھ گئے۔ اپنی اس بیمار بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس کو بیمار زدہ عورت کہنا، اس کے لیے مطلب اتنے بیڈ ورڈز تھے کہ یہ لڑکی اور یہ بچے، ان کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا تھا کہ انہیں شدید کراہت فیل ہوتی تھی کہ جب ان کا فادر گھر آتا تھا کہ ہماری والدہ بیڈ پر ہے، والد جو ہے ان کے اپنے ہی ویکینڈ کے جو ہے وہ گلچھڑے نہیں ختم ہو رہے ہوتے، اور وہ اپنی بیوی کو الٹا ہاسپٹل لے جانا، اس کا وقت پہ ٹریٹمنٹ کروانا، اس کو چھوڑ کے وہ اپنی پارٹیوں میں اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں لگا رہا، اور اس کا کینسر بدریج بگڑتا چلا گیا۔ وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہے تھے، سیشن نہیں ہو پا رہے تھے، بڑی مشکل سے، تو پتہ ہے آپ کو وہاں پہ میڈیکل کا سلسلہ یو کے میں کتنا مصیبت ہے، وہاں کے ہاسپٹل میں آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے، ڈاکٹرز آپ کو اتنے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس کے باوجود شوہر نے اتنی لا تعلقی برتی یہاں پر اس بیوی کے ساتھ، اور اپنی عیاشیوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ بچے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کی جو بڑی بیٹی جو 14 سال کی تھی، وہ یہ سارا کچھ دیکھتی رہی، اور وہ اپنی ماں کا جتنا ہو سکتا ہے خیال کرنے کی کوشش کرتی، ڈاکٹر سے فون پہ رابطے میں رہتی، جو میڈیسن ہوتی، جو کچھ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کینسر کے، بونس کینسر کے حوالے سے۔ مگر وہ خاتون اتنا روتی تھی اپنے شوہر کی بے وفائی کو لے کے، کیونکہ ان کے گھر میں ہر دوسرے دن جھگڑا رہتا تھا، ہر تیسرے دن ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، اور اس بیماری کی حالت میں انہیں اپنے شوہر کی جو کہتے ہیں نا، ایک بیمار انسان، ایک صحیح انسان بھی ہو نا، اگر تندرست انسان، اور اس کو اگر آپ اس کو آپ کے اگر اٹریکشن، خاص طور پہ آپ کے شوہر کی اگر آپ کو جو ہے وہ نہ ملے کہ آپ کی کیا، کس طرح سے آپ کا دھیان رکھنا ہے، کس طرح آپ کا خیال رکھنا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ انسان ویسے ہی مرجھا جاتا ہے۔ اور نہ کہ ایک کینسر پیشنٹ، اس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ آپ ایسا رویہ رکھیں گے، تو وہ انسان تو پہلے ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو مرنے سے پہلے ہی شاید مر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ اس کا کینسر ٹھیک ہونے کی جگہ مزید بگڑتا چلا گیا، اور یہ ان 2 سالوں میں اپنے کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر آ جاتی ہے۔ اور ایک دن اس دنیا اس کو خیر بات کہہ کے اور اپنے خالقی سے جا ملتی ہیں۔ تب تک ان کی بیٹی جو ہوتی ہے 16 سال کی عمر میں آ جاتی ہے۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد یہ 2 سال جو قیامت کا گزرا، اس میں ان بچوں نے بہت کچھ فیس کیا۔ انہوں نے دنیا کی اور اپنے فادر کی، اپنی ماں کی بے کسی اور تنہائی، یہ سارا کچھ دیکھا۔ انہیں اپنے فادر سے شدید نفرت ہو گئی،
اچھا جی، ان کے فادر نے صرف اور صرف محض اپنی بیوی کے مرنے کے 20 دن کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی کر لی، اور ایک ایسی خاتون کو گھر میں لے کے آئے جو کہ نہ تو بچوں کو پسند آ رہی تھی اور نہ بچوں کو وہ پسند آ رہی تھی، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے مزید جھگڑوں کا، بچوں کے ساتھ جھگڑا، وہ خاتون جو تھی وہ ان بچوں کی شکایتیں ان کے فادر کو لگاتی، اور اس کے بعد فادر کا جھگڑا، اور اس کے بعد یہ بچے جو ہے وہ پولیس کو کال کرتے، وہ بلاتے، ان کے سامنے سارا معاملہ ہوتا، اور اس کے بعد ان بچوں نے وہاں پر ایک کیس دائر کر دیا کہ ہمیں اپنے ان دونوں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے، اور حکومتی تحفظ کے اندر جو ان کے سیلز ہوتے جو کہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے اندر جانے کا انہوں نے ریکویسٹ دے دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کے پاس 2-3 دفعہ ان کی پولیس اور یہ ساری کارروائی ہوئی، تو اس کے بعد بالآخر ان ماں باپ سے ان بچوں کو لے کر جو ہے وہ UK کی، جو کیونکہ بچے برٹش کے تھے، بچے برٹش نیشنلٹی تھی بچوں کے پاس، مگر اس ساری کہانی کے اندر ان بچوں کی نفسیات پہ جو اثر پڑا، خاص طور پہ ان کی جو بڑی بیٹی ہے اس کی نفسیات پہ جو اثر پڑا کہ اس کی ایجوکیشن اس نے ترک کر دی، وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ اتنی زیادہ حساس ہو گئی تھی کہ اسے کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دنیا میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی، اور وہ کہتی تھی اگر ان کے فادر کبھی ملنے بھی آتے تھے وہاں پر تو وہ منع کر دیتی تھی کہ بھئی میں نے اپنے فادر سے نہیں ملنا، یہ کلر ہے، یہ قاتل ہے میری ماں کا، اس نے قتل کیا ہے میری ماں کا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، مگر یہی وہ بندہ ہے جس نے میری ماں کو تڑپا کے مارا ہے۔ میری ماں اگر اس دنیا سے گئی ہے نا تو اس شخص کی وجہ سے، کیونکہ ان کا جس اسٹیج پر ان کا کینسر تھا وہ آرام سے اس کو واپس لا سکتے تھے، مگر اس بندے کی وجہ سے میری ماں دنیا سے چلے گئی، تو اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ اور اس کے بعد ان بچوں نے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھی، وہ بچے آتے تھے ملنے، چھوٹا والا جو ان کا بیٹا تھا اور یہ چھوٹی بیٹی وہ تو ملتے تھے، مگر یہ جو 2 بیٹیاں تھیں نا بڑی، یہ بالکل نہیں ملتی تھی، اور آج تک انہوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس طرح کے جو شوہر ہوتے ہیں نا، میں یہ ساری سٹوری سنا کر میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے خیال میں بہت گھروں میں یہ کہانیاں ہوتی ہیں کہ شوہر اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اگر بیویاں بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، کہیں بیماری میں ہوتی ہیں یا کچھ اور ریزن ہو، تو وہ اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں باہر دنیا میں۔ اور دیکھیں، آپ نے اپنی رنگینیوں کے لیے، اپنی زندگی کا اس ٹائم کو جو ہے رنگین کرنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کی زندگیاں اندھیرے میں ڈال دیتے، آپ کے وہ بچے اس اندھیری نگری میں جہاں آپ لوگ پہنچا دیتے ہیں نا، وہاں سے کبھی ریکور نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں، شوہر کو بیوی بری لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے شوہر کو بیوی بہت بری ملی ہو سکتا ہے بیوی کو شوہر برا ملے، مگر آپ یقین کریں جو بھی عورت آپ کے گھر میں آئی ہے نا وہ بری ماں نہیں ہوتی، جیسا بھی وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اسٹینڈ لیتی ہے، کھڑی رہتی ہے، مگر آپ اتنے رویوں سے اپنے بچوں کی جو نفسیات ہے نا اس کو ختم کر دیتے۔ اب یہ بچے معاشرے میں کیا بنتے ہیں؟ پھر یہ سائیکو پیشنٹ ہو جاتے ہیں، یہ کبھی بھی نہ اپنے شوہروں پہ نہ اپنے بچوں پر کہیں پہ بھی وہ معاشرے کے بالکل ایک سمجھے انکمپلیٹ نظر آتے ہیں ایسے بچے۔ تو اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو خدا رہا دوسرے میں، اور عورتوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں پلیز میری ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں وہ خواتین جو کہ دوسرے مردوں سے شادی کرتی ہیں، جو دوسری بیویاں بنتی ہیں اور ان کے آلریڈی بچے ہوتے ہیں، تو خدا رہا مت کریں یہ ظلم، کسی کا گھر مت برباد کریں، یہ آہیں لگتی ہیں، ان کے بچوں کی آہیں لگیں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی واقعی اچھی نہیں اور آپ اچھی خاتون ثابت ہو، مگر آپ کسی کے لیے بھی دوسری اچھی ماں نہیں ہوں گی۔ وہ بچے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ان کی ماں کا گھر برباد کر کے آپ آئی ہوتی ہیں، دوسری شادیاں جو خواتین کرتی ہیں۔ تو خدا رہا شادی شدہ مردوں سے دور رہیں، اور شادی شدہ مردوں کو بھی کہوں گی بھائی خدا کے لیے ایسے مت کیا کریں، تو آپ کے بچے جو ہے وہ سارے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر بڑا ان کے اوپر ایک مشکل وقت آ جاتا ہے۔ بات تھوڑی نصیحت والی ہو سکتا ہے، آپ کو پسند نہ آ رہی ہو، مگر میں یقین سے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں ایک وقت آتا ہے، شروع کے جو کچھ دن ہوتے ہیں نا، یہ وقت بیت جاتا ہے، پھر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ دیکھو میری فیملی بچ گئی، پھر وہ بچے بھی ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، جنہوں نے دوسری شادی کی ہے نا ان کی زندگی میں کیا رہ گیا، اولاد ان کے ہاتھ سے چلے گئی، بڑھاپے میں جا کے کیا کریں گے۔ اس طرح کی جو دوسری وائف بن کر آتی ہے نا، یہ ان کو تو پیسے کے پیچھے آتی ہیں، پھر وہ کسی اور جگہ چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ضرور مجھے اپنے کامنٹ میں بتائیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔